اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین وآلہ المعصومین الذین اظہر اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہدایت نامہ امیر المومنین علیہ السلام کے جاری اس سلسلے کی اس نشست میں آج ہم مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ان کلمات کی تلاوت و قراءت کرنے کا شرف حاصل کریں گے جن میں امام نے خیر کی تعریف کروائی ہے، پہچان کروائی ہے۔ خیر کسے کہتے ہیں؟ امام سے پوچھا گیا کہ خیر کسے کہتے ہیں، بہتری اور بھلائی کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہر شخص بہتری اور بھلائی چاہتا ہے، اس کا خواہاں رہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے یہی خیر ہے، یہی بہتری ہے، یہی بھلائی ہے۔ مگر امام علیہ السلام نے واضح لفظوں میں خیر کی جو پہچان کروائی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر لفظوں میں کوئی شخص خیر کی پہچان نہیں کروا سکتا۔ امام نے اصل میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اہل خیر بننے کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے اور دنیا والوں کا معیار کیا ہے، وہ کس غلط فہمی کا شکار ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے وہ میں علی بتاتا ہوں کہ خیر کیا ہے۔ جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا خیر کسے کہتے ہیں تو امام نے فرمایا لیس الخیر ان یکثر مالک وولدک ولیکن الخیر ان یکثر علمک وان یعظمک حلمک وان تباہی الناس بعبادت ربک۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ اصل خیر ان یکثر علمک ویعظم حلمک، تیرا علم زیادہ ہو، تیرا حلم عظیم ہو۔ یکثر علمک ویعظم حلمک، علم زیادہ ہو اور حلم زیادہ ہو۔ انسان کی زندگی میں مشاکل و مصائب آتے ہیں، دشواریاں آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص اہل خیر ہے، وہ شخص خیر والا ہے، وہ شخص بہتری و بھلائی والا ہے جس کا علم زیادہ ہو۔ یکثر علمک ویعظم حلمک، اور تیرا حلم زیادہ ہو، حلم عظیم ہو، بڑا ہو۔ وَأَن تُبَاهِيَ النَّاسَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ، لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کرو کہ میری اولاد اتنی ہے، میرے مال اتنا ہے، میرا جاہ و مقام اتنا ہے، معاشرے اور سوسائٹی میں مجھے یہ مقام حاصل ہے۔ یہ خیر نہیں ہے۔ خیر یہ ہے کہ تو فخر کر لوگوں کے سامنے کہ میں اپنے رب کا کتنا عبادت گزار ہوں۔ یباہیہ یعنی یہ مباحات، فخر کرنا۔ یاد رکھیے فخر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ فخر ہے کہ جو تکبر کی طرف لے جاتا ہے، وہ مذموم ہے، وہ فخر نہیں ہے، وہ کبر ہے، تکبر ہے۔ فخر و تکبر میں فرق ہے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا نا اپنے ایک جملے میں کہ میرے لیے فخر یہ ہے پروردگار کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ کفا لی فخرا، فخر کرنا، افتخار کرنا، مباحات کرنا کہ میں اپنے رب کا عبادت گزار ہوں۔
امام فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرے وہ یقیناً خیر پر. دنیا کی خیر کیا ہے؟ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مالدار آدمی جو ہے وہ خوش قسمت ہے. کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں غلط بیٹھی ہوئی ہیں. وہ جی دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو خدا کا پسندیدہ بندہ ہے. یہ شخص خدا کو بہت پسند ہے تبھی تو اللہ نے اسے اتنا مال دیا ہے، اتنی اولاد دی ہے، اتنا مقام عطا کیا ہے. لہذا وہ فخر کرتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس اب وہ شخص جس کے پاس یہ نعمتیں نہ ہوں وہ کہتا ہے میں تو نعمت الہی سے محروم ہوں. نعمت الہی تو اسے حاصل ہے. وہ یہ سمجھتا نہیں ہے کہ نعمت کہتے کسے ہیں. نعمت مال نعمت ہے، نعمت مقام نعمت ہے، نعمت صحت و تندرستی نعمت ہے، نعمت اولاد نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو اچھے کو بھی حاصل ہوتی ہیں، برے کو بھی حاصل ہوتی ہیں. سب سے بڑی نعمت کے جو اللہ رب العالمین کسی کو عطا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرتا ہو، اس کا عبد بنے، اس کا عابد بنے. عبد اور عابد ہونا یہ دونوں وہ ہیں کہ جو انسان کے لیے باعث فخر بنتے ہیں، باعث مباحات بنتے ہیں. کون شخص ہے کہ جو یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے پاس مال ہو؟ یقیناً. لیکن حضرت پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا، الفقر فخری. فقر جو ہے مال کا نہ ہونا یہ میرا فخر ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں جن کے پاس مال ہوتا ہے ان کے دلوں میں تکبر آ جاتا ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے جو غفلت کا شکار ہو وہ فقر کو اپنے لیے نقمت اور عذاب سمجھتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. فقر جو ہے اس سے مراد مال کا کم ہونا یا نہ ہونا. خداوند عالم تو رزق دیتا ہے. رزق حلال کی تلاش میں جو شخص اپنی قوتوں کو صرف کرتا ہے وہ خوش قسمت ہے. جو شخص اپنی توانائیوں کو اللہ کی راہ میں اس طرح سے خرچ کرے کہ اللہ کا تقرب اسے حاصل ہو جائے وہ شخص خوش قسمت ہے، وہ شخص اہل خیر ہے. ہدایت امیر المومنین یہ ہے کہ یاد رکھو کبھی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، اس لیے کہ جو شخص مال و دولت رکھتا ہے وہ بھی اسے اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے جو نعمت پائی ہے یعنی دولت پائی ہے، مال پایا ہے، سرمایہ پایا ہے، ثروت پائی ہے، یہ میری اپنی قوت بازو کا نتیجہ ہے. ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی کا شکار ہے. خدا کبھی دے کر امتحان کرتا ہے اور کبھی لے کر امتحان لیتا ہے. یعنی خداوند عالم کا امتحان لینا دو طریقوں سے ہے، دے کر بھی اور لے کر بھی. مال دیتا ہے تاکہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، آیا واجبات ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، آیا خلق اللہ پر توجہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. بس اس کی اپنی ذات تک ہی محدود ہوتا ہے. کیا یہ مال اور یہ دولت اور یہ سرمایہ صرف وہ اپنی آسائش حیات پر موقوف کر دیتا ہے؟ بس یہی ہے، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا لباس ہو، اچھا رہن سہن ہو، اچھا کھانا ہو، اچھی زندگی کے انہی مادی
طریقوں کو ہی وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی خیر ہے۔ اللہ اس نعمت کے ذریعے اس کا امتحان لیتا ہے کہ آیا یہ شخص ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مال اور دولت کو اللہ اور خلق اللہ پر خرچ کیا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو سب سے بڑی نعمت، کہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی ہے، وہ نعمت ولایت و معرفت اہل بیت علیہم السلام ہے۔ اس نعمت پر خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے، یہ توفیق ہے کہ جو جسے حاصل ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ اس نعمت کا ایسا شکر ادا کرے جو اس کے لائق ہو، ان کی تعلیمات پر، ان کی سیرت پر، ان کے کردار پر عمل کرے، ایسا کرے کہ چلنے پھرنے میں پتہ چلے کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے۔ اسے جب وہ چلے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یا نہ رہے کہ یہ شخص کس عقیدے کا مالک ہے، کنہیں مانتا ہے۔ نعمت ولایت و محبت و نعمت معرفت اہل بیت، یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جس سے انسان کی عزت اللہ کے نزدیک بڑھتی ہے۔ بندوں کے نزدیک کسی کا معزز ہونا عارضی ہے، مجازی ہے، وقتی ہے، کبھی وہی لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک جو صاحب عزت ہو اس کی عزت ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور وہ صرف زبانی نہیں، دلوں میں نقش بر سنگ ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے بیٹھ جاتی ہے کہ پھر دنیا کا کوئی شخص اس کی محبت کے ان نقوش کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ یقیناً ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ارشادات اور ہدایات میں ہمیں اس نعمت کی شکر گزاری کا طریقہ بتایا ہے کہ جو نعمت مخصوص ہے اللہ کے منتخب بندوں کے ساتھ۔ یہ انتخاب الہی ہے کہ وہ جسے یہ عطا کر دے، یہ انتخاب ہے پروردگار کا کہ وہ ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم دلوں میں محبت اہل بیت، زبان پر ذکر اہل بیت، عمل سے ان کے کردار کو اپنا کر زندگی کو کامیابی کی منزل سے ہم کنار کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نعمتیں ہمیں مادی حاصل ہوتی ہیں وہ بھی انہی کے توسل اور ان کی برکت سے حاصل ہوتی ہیں، ان کے فیض سے، توسل سے حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں پہلی بنیاد پر ان کی معرفت، پھر ان کی ولایت، پھر ان کی مودت، پھر ان کی مودت، پھر ان کی سیرت، پھر ان کا کردار، ان سب کو مرحلہ وار اختیار کر کے اس منزل تک پہنچ جائیں جس منزل پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب چاہتے تھے کہ میرے شیعہ، میرے پیروکار ایسے ہوں۔ آخری جملہ یہ کہوں گا کہ کیا کوئی شخص اس حد اور منزل تک پہنچ چکا ہے کہ وہ وہی الفاظ استعمال کرے جو علی نے کہے تھے، فزت ورب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا ہوں۔ علی کے شیعہ کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یہ بات کہنے کے قابل کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سیرت اہل بیت اور سیرت و فرامین مولا کائنات پر عمل کرنے کی عطا فرمائے، اور ہم اس کے صحیح، نیک اور عبادت گزار بندوں میں شمار ہوں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
la 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 la